بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹوڈیو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آج آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے ان حالات و واقعات بیان کریں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام یعنی قرآن پاک میں کیا ہے۔ یاد رہے، انبیاء کے واقعات کو قصے کہانیوں کے طور پر نہ سنا جائے بلکہ ان کو عبرت اور نصیحت کے طور پر سنا جائے۔ ہود علیہ السلام کا تعلق عاد بن اوس بن سام بن نوح کے قبیلے سے تھا۔ یہ عرب تھے اور احقاف میں رہائش پذیر تھے۔ احقاف سے مراد ریت کے ٹیلے ہیں۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور حضر موت کے درمیان واقع ہے۔ ان کا مسکن ساحل سمندر کا قریبی علاقہ شہر تھا اور ان کی وادی مغیث کہلاتی تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے ستونوں کے بنے خیموں میں رہتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی عاد ارم جو ستونوں والے تھے۔ یہاں پر عاد ارم عاد اولا بھی کہلاتی ہیں۔ ان کے بعد عاد ثانی آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ طویل حدیث جن میں وہ 4 عرب انبیاء کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان کے نام حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان میں ہود علیہ السلام نے ہی کلام کیا تھا۔ ایک دوسرے قول کے مطابق سب سے پہلے عربی زبان بولنا حضرت نوح علیہ السلام نے شروع کیا تھا، لیکن فصیح و بلیغ زبان عربی بولنے کا شرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہی حاصل ہے۔ بہرحال عاد اولا ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ ان کے 3 بڑے بڑے بت تھے، سمدا، سمودا اور ہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا بہرحال قوم عاد بتوں کی پوجا میں حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک آدمی کو رسول بنا کر ان میں مبعوث فرما دیا تاکہ وہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دے، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کی توہین کی، اس پر مختلف قسم کے عیب لگائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ جب ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی اطاعت پر اخروی نعمتوں کی نوید سنائی اور نافرمانی پر عذاب کی وعید سنائی تو انہوں نے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں کم عقل تصور کرتے ہیں۔ یہ بات ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بتوں کی عبادت سے ہی تو مدد حاصل ہوتی ہے اور رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں تمہاری دعوت یقیناً بے وقوفی ہے۔ مزید یہ کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ اللہ نے تمہیں رسول مبعوث فرمایا ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو جواب میں کہا، میں کم عقل نہیں بلکہ میں تو رب العالمین کا ایک پیغمبر ہوں۔ یہ ہود علیہ السلام کی طرف سے واضح اعلان تھا کہ تمہارے معبود باطل ہیں اور کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، نہ کسی کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ یہ تو محض پتھر ہیں، اس سے زیادہ ان کی کچھ حیثیت نہیں۔ اگر تمہارے خیال میں یہ کسی کے نفع و نقصان کے مالک ہیں تو میں اعلانیہ ان سے اظہار برات کرتا ہوں۔ تم اپنے معبودوں سمیت جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ میں تو اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ہر جاندار کی پیشانی اس نے تھام رکھی ہے، یقیناً میرا پروردگار درست راہ پر ہے۔ ہود علیہ السلام کی صرف یہی بات ان کے سچے رسول ہونے اور قوم کے گمراہ ہونے کی دلیل تھی کہ قوم کے تمام لوگ اور ان کے معبود
سب مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اسی طرح کی دلیل ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھی۔ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا اللہ پر ہی بھروسہ ہے۔ تم اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر اپنی تدبیر پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے، پھر تم میرے ساتھ جو چاہو کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ہود علیہ السلام نے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ جواب ملا، یہ تو بہت جلد ہی اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، بس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ قوم نے جواب دیا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پوجا سے باز کریں، بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کر رہی ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنی قوم سے کہا، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا، یہ ہم پر برسنے والا ابر ہے، نہیں بلکہ دراصل یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ مفسرین اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر پر ہی جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان پر بارش نہ برسائی، حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ مصائب کا شکار ہو گئے۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ جب لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے تو اللہ کے گھر بیت اللہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا و فریاد کرتے، اور یہ طریقہ ان میں معروف تھا۔ ان دنوں وہاں عمالقہ قوم آباد تھی، ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اس کی والدہ جلحصہ بنت خیبری کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ قوم عاد نے تقریباً 70 افراد بارش کی دعا کے لیے بیت اللہ بھیجے۔ وہ مکہ کے قریب رہائش پذیر معاویہ بن بکر کے قریب سے گزرے تو اس کے پاس 1 ماہ تک مقیم رہے۔ وہ شراب پیتے اور معاویہ کی محفل میں لطف اندوز ہوتے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا اور معاویہ کو انہیں جانے کے لیے کہنے میں شرم محسوس ہوئی تو اس نے اپنے 2 غلاموں سے کہا کہ وہ ان کے سامنے جا کر یہ اشعار پڑھی، خبردار اے کیل، تیرا برا ہو اور نرمی اختیار کر، ممکن ہے اللہ ہمیں ایسا بادل عطا کر دے جو عادیوں کی زمین سیراب کر دے۔ بلا شبہ سخت پیاس کی وجہ سے قوم عاد سے گفتگو نہیں ہو رہی۔ اس صورتحال میں نہ تو بوڑھے کے بچنے کی امید ہے اور نہ ہی بچے کی۔ کبھی ان کی عورتیں عافیت سے تھیں لیکن اب وہ بیوہ ہو رہی ہیں۔ جنگلی جانوروں کو بھی قوم عاد کے تیروں کا کوئی ڈر باقی نہیں رہا، اس لیے وہ بلا خوف و خطر ان پر حملہ کر رہے ہیں، اور تم یہاں حسب منشا عیش و نشاط کے دن بسر کر رہے ہو۔ تم لوگ محروم کر دیے جاؤ اور کبھی بھی تمہیں خوش آمدید نہ کہے کوئی۔ یہ اشعار سنتے ہی انہیں اپنی آمد کا مقصد یاد آیا اور انہوں نے حرم میں پہنچ کر اپنی قوم کے لیے دعا کی۔ ان میں سب سے بڑے کیل بن انر نے بھی دعا مانگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف رنگوں سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کے بادل ظاہر کیے اور آسمان سے آواز آئی کہ ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو، تو کیل نے سیاہ پسند کیا۔ اس پر پھر آواز آئی کہ تو نے عادیوں کی ہلاکت کو اختیار کر لیا، اس سے نہ تو ان کا کوئی بوڑھا بچے گا اور نہ ہی کوئی بچہ، وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے، صرف بنی لاؤز محفوظ رہیں گے۔ یہ نسل عاد ہی سے تھے اور مکہ میں آباد تھے۔ جو عذاب عادیوں پر نازل ہوا یہ اس سے محفوظ رہے۔ قوم عاد کے بچ جانے والے لوگ عاد ثانیہ یا عاد امرہ کہلائے۔
کیل بن انر کا اختیار کردہ سیاہ بادل اللہ تعالیٰ نے عادیوں کی طرف چلا دیا۔ جب وہ مغیظ وادی تک پہنچا تو لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ بلکہ یہ تو وہ عذاب تھا جسے وہ جلدی طلب کر رہے تھے۔ مہد نامی ایک عورت نے سب سے پہلے صحیح صورتحال کو جانا کہ یہ تو سخت عذاب ہوا ہے۔ جب اسے عذاب کے متعلق معلوم ہوا تو وہ چیخی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے بتایا کہ میں نے ہوا میں آگ دیکھی جسے کچھ لوگ چلا رہے تھے، پھر یہ تند و تیز آندھی اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلائی جس سے قوم عاد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ ہود علیہ السلام اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو لے کر ایک باڑے میں داخل ہو گئے۔ وہ ہوا ان کے لیے خوشبو اور تازگی کا ذریعہ بنی، جبکہ عادیوں کو وہ ہوا فضا میں اڑا رہی تھی اور پتھروں کے ساتھ کچل رہی تھی۔ حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف اتنی ہوا بھیجی جو انگوٹھی سے گزر جائے اور اسی نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جب وہ ہوا دیہاتوں کے پاس سے گزری تو اس نے دیہاتیوں اور ان کے مویشیوں کو اوپر اٹھا لیا۔ پھر جب قوم عاد نے ہوا کو دیکھا تو سمجھا کہ وہ برسنے والا بادل ہے، لیکن وہ ان کے قریب پہنچی تو اس نے دیہاتیوں اور مویشیوں کو ان پر دے مارا اور انہیں ہلاک کر دیا۔